بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والا اس کے اعراب کی وجوہ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا۔ اب نیچے والا جملہ دیکھیں جی۔ سب سے پہلے کون سا کلمہ ہے؟ الحمد۔ اس کو کیوں مرفوع پڑا؟ مبتدا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اور مرفوعات پہ مبتدا ہے کہ نہیں؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پہ تنوین کیوں نہیں پڑی؟ معنی تنوین کیا ہے؟ شاباش۔ للہ، لفظ اللہ کو کیوں مجرور پڑا؟ لام۔ اچھا، لفظ اللہ پہ تنوین کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ معرب باللام ہے۔ لفظ اللہ اس میں جلالت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں کیا تھا؟ الہن، پھر الہن جو حمزہ ہے اس کو حذف کیا اور اس کے عوض الف لام لے آئے، اور لام کا لام میں بن گیا اللہ۔ لفظ اللہ پہ کبھی بھی تنوین نہیں پڑیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ الا نامائی، نامائی، اس کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ الا جار کی وجہ سے۔ شاباش۔ اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ نامائی پہ۔ یہ کیا ہے؟ معنی تنوین میں سے کیا ہے؟ مضاف۔ کیا ہے؟ مضاف۔ یہ کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ اسم کے آخر میں ضمیر۔ شاباش۔ نامائی اسم ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ ضمیر۔ یہ قاعدہ ہے کہ اسم کے آخر میں جب ضمیر ہوگی تو وہ کیا بنتے ہیں جی؟ مضاف اور مضاف۔ تو نامائی چونکہ مضاف ہے اور مضاف ہونا معنی تنوین میں سے ہے، سو اس وجہ سے اس پہ تنوین ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہی کیوں پڑا ہے جی؟ ضمیر کو ہی کیوں پڑا؟ شاباش۔ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اچھا، یہ اصل میں نا، یہ اصل میں جو او ہوتا ہے یا ہی ہوتا ہے، حافظ ہو حاضر ہی، یہ ہو ہوگی یا ہی ہوگی، بس یہ اصل میں ہوا ضمیر ہے نا۔ کیا ہے؟ ہوا، یہ ہے اصل میں۔ تو جب اس کے ساتھ کوئی ملتی ہے چیز آگے پیچھے تو پھر یہ جو واو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے نا ہو، اصل تو کیا ہے؟ تو ہو اپنی اصل پر ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب اس سے پہلے یا ساکن ہو یا پھر کیا ہو؟ کسر، یعنی اس کا ما قبل مقصور ہو یا پھر یا ساکن ہو، تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہی۔ کیا پڑھیں گے؟ اس کو مجرور پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اور اگر اس کا ما قبل مقصور بھی نہ ہو اور یا ساکن بھی نہ ہو تو پھر اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہو۔ جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، ہو پڑھیں، لاہو ہو پڑھیں نا۔ اور اگر اس کا ماقبل مقصور ہے تو ہی پڑھیں گے، جیسے یہاں نامائی، کیونکہ ماقبل کسر ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ مضاف الیہ اس وجہ سے، یہ نہیں۔ اس طرح اگر ماقبل یا ساکن ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ مضاف الیہ، معطوف علیہ، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، آپ بتا سکتے ہیں شاملاتی اس کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ ہاں، اس کا اعراب کیا ہے؟ تبعی۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ صفت ہے کس کی؟ نامائی کی۔ اب ان کو مخصوص صفت کیوں بنایا تھا؟ نامائی، یہ بھی معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، اور الشاملاتی بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ تنوین کیوں نہیں پڑی ہے شاملاتی؟ شاباش۔ اب آلائی، اس کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ اس کا اعراب بھی کیا ہے؟ تبعی ہے۔ اس کا اعراب بھی، کیونکہ اس کا عطف ہے کس پر؟ نامائی۔ کس پر؟ غور فی عطف ہے نا، تو آلائی، اس کا عطف کس پر ہے؟ نامائی۔ اور یہ قاعدہ ہے عطف کا۔ عطف کا یہ قاعدہ ہے کہ جو معطوف علیہ کے سر پہ ہوگا وہ معطوف کے سر پر بھی ہوگا، یعنی جو عامل معطوف علیہ پر ہے وہ معطوف پر۔ جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید و خالد، جا زید و، تو اب یہ اصل میں تو یہ ہے نا جا زید و جا خالد۔ تو اب چونکہ نامائی کے شروع میں کیا ہے؟ الا ہے نا، تو یہی الا
اعلیٰ پر بھی ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوا جی؟ تبعی۔ تو کہیں گے آپ جو تو پوچھے تو آپ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ اس کو مجرور اس لیے پڑھایا ہے کہ اس کا عطف کس پر ہے جی؟ نامائی، چونکہ نامائی مجرور ہے اعلیٰ جار کی وجہ سے، سو اس وجہ سے اچھا تنوین کیوں نہیں پڑی اعلیٰ پر؟ نہیں، الف لام تو نہیں ہے، الف لام کدھر ہے؟ اگر اس پہ الف لام ہوتا تو پھر تو یہ مضاف ہی نہ ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھیں، مرب اللہ مضاف نہیں ہو سکتا، یعنی مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا، الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی۔ الکاملاتی اس کو کیوں پڑھا ہے مجرور؟ کس کی؟ نام اعلیٰ کی کیا بنتی ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے، چونکہ موصول صفت کا اعراب الکاملاتی، اس پہ تنوین کیوں نہیں پڑی؟ الف لام کی وجہ سے، معنی تنوین کیا ہے یہاں؟ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے اس کو جو بھی ترکیب کریں گے اس طرح سے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، علی نعمائہ اس کی ان نعمتوں پر الشاملاتی جو سب کو کیا ہے؟ شامل، ہر ایک تک پہنچی ہیں، وآلائہ الکاملہ اور اس کی ان نعمتوں پر جو کیا ہے جی؟ کامل ہے، جو کیا ہے؟ کامل ہے۔